ہیں۔ امالی صدوق میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہیں کہ ہمارے شیعوں کو شطرنج، تاش اور شراب سے دور رہنا چاہیے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس ظالم کی شطرنج بازی سے زہرہ زادیوں کو کتنے گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ نہ بازی ختم ہوتی تھی اور نہ رسول زادیوں کو بیٹھنے کی اجازت مل رہی تھی۔ ہمارے شیعہ کا حق ہے کہ جب وہ تاش اور شراب کو دیکھیں تو یزید اور اس کے بھی خواہوں پر لعنت کریں۔ دربار یزید میں کھلے عام شراب اس دن لائی گئی جب اسیران آل محمد کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اس ظالم نے فرش دربار پر شہدائے ذریت نبی کے سر بچھائے اور پھر دسترخوان لگوایا۔ دسترخوان پر رنگارنگ کھانے پینے لگے۔ تمام اموی رؤساء کو دسترخوان پر بٹھایا، اور اسلام میں وہ پہلا دن تھا جب اس نے غلام کو شراب لانے کا حکم دیا۔ جب شراب آ گئی تو تمام امویوں سے کہنے لگا، لو یہ بڑی مبارک شراب ہے، جی بھر کے پیو، اس کی برکت دیکھو۔ آج یہ شراب دربار عام میں آئی ہے، اور آج ہی ہمارے دشمن نبی زادی کا سر بھی آیا ہے۔ جس پر دسترخوان لگا کہ ہم یہ شراب پی رہے ہیں، آج ہمیں کھانا لطف دے رہا ہے۔ ہمارے دل مطمئن ہیں کیونکہ بدر کے بعد آج ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ پھر امام رضا نے کہا، لہٰذا ہمارے شیعوں کو ہمیشہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے۔ امالی شیخ صدوق میں ہی فضل ابن شازان سے مروی ہے کہ میں نے امام رضا سے سنا ہے کہ جب سر مظلوم زہرا یزید کے پاس لایا گیا تو پہلے اس نے سر مظلوم پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، پھر دسترخوان اٹھا لیا گیا اور اس نے شطرنج کی بساط بچانے کا حکم دیا۔ جب سر مظلوم پر بساط بچھ گئی تو بازی کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ جب بھی یزید اور اس کا کوئی ساتھی کامیاب چال چلتا تھا تو 3 گھونٹ شراب کے پیتا تھا، اور یزید سرور انبیاء علی مرتضی اور حسن و حسین کا مذاق اڑاتا تھا۔ التبر المذاب میں ہے کہ یہ خبیث جام شراب پینے کے بعد بچی ہوئی شراب سر مظلوم پر انڈیل کر کہتا تھا، ہاں حسین تیرا باپ تو ساقی کوثر ہے، اگر میں حوض کوثر پر آؤں تو اپنے باپ سے کہہ دینا کہ مجھے نہ پلائے۔ ہاں حسین تیرے نانا نے امت کو شراب اور سونے سے محروم کر دیا تھا، آج ذرا دیکھ وہی تیرے نانا ہی کا ممبر ہے جس کے نیچے سونے کے تشت میں تیرا سر رکھا ہے، اور تیری داڑھی میں شراب کے قطرے ہیں، اور تیرے سر پر تاش کی بازی لگی ہے۔ ہاں حسین تیرا باپ فخر کیا کرتا تھا کہ میں نے بدر میں بڑے بڑے کافروں کو تحقیق کیا تھا، آج کا دن یوم بدر کا بدلہ ہے۔ بہار کے مطابق ان بکواسات کے بعد یہ خبیث اہل دربار کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تمہیں تو معلوم ہے کہ حسین مجھ پر فخر کیا کرتا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے۔ جا کر لوگ دیکھیں کہ حکمران کس کا باپ تھا اور مقتول مسجد کس کا باپ تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ اس کی ماں میری ماں سے افضل ہے، اسے میں بھی جانتا ہوں، یہ سچ کہتا تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ میرا نانا یزید کے نانا سے افضل ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ جد حسین کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کب میرے نانا کو جد حسین سے افضل سمجھیں گے۔ یہ کہتا تھا کہ میں یزید سے افضل ہوں، بھلا اب سے کون بتائے کہ یزید وہ ہے جس نے تیرے سر پر دسترخوان لگا کر کھانا کھایا ہے، یزید وہ ہے جس نے تیرے نانا کے حرام کردہ لہ و لب کو تیرے سر پر تاش کھیلا ہے، یزید وہ ہے جس نے تیرے نانا کی ناجائز شراب کو تیری داڑھی پر بہایا ہے، یزید وہ ہے جس نے تیرے نانا کے حرام کردہ سونے کی تشت میں تیرا سر رکھا ہے، یزید وہ ہے جس نے سونے کے جوتے پہن کر رکھے ہیں، یاقوت کا تاج سر پر ہے، بھلا کہاں یزید اور کہاں حسین۔ منتخب کے مطابق ان بکواسات کے بعد یزید نے یہ اشعار پڑھے، اے خبر موت دینے والے کوے، جو کہنا ہے کہہ دے، اب تو ایسی بات پر رو رہا ہے جو ہو چکا ہے، ہر حکومت اور نعمت کو ایک دن زائل ہونا ہے، دختران زمانہ حکومتوں سے کھیلتی چلی آئی ہیں، یعنی حوارث زمانہ حکومتوں سے کھیلتی چلی آئی ہیں،
کاش میرے بدر کے مقتول بزرگ آج ہوتے کہ جب نیزوں کی کاٹ سے آہ و بکا کا شور تھا، جب مجھے خوش آمدید کہتے ہیں، فرت مسرت سے جوم جاتے اور مجھے دعا دے کر کہتے ہیں کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی سست نہ پڑے۔ میں نے ان کے رؤساء سے ایک رئیس کو قتل کیا ہے، میں اسے مقتولین بدر کے برابر ہی سمجھتا ہوں، اور ہے بھی ان کے برابر۔ ہم نے فرزند علی سے بدلہ لے لیا ہے اور بہت بڑے شجاع اور بہادر کو قتل کر دیا ہے۔ میں بنی خندف سے نہ ہوا اگر میں نے احمد نبی سے اس کے کیے کا بدلہ نہ لیا۔ نبوت کا ڈونگ بنی ہاشم کا سیاسی سٹنٹ تھا، ورنہ حقیقت میں نہ قرآن آیا اور نہ وحی آئی۔ اگر احمد واقعی رسول تھا تو آج اس کی اولاد پر تلواریں کیوں کر کارگر ہوتی؟ امالی شیخ صدوق میں ہی منقول ہے کہ اسی دوران جب یہ خبیث چھڑی کے ساتھ سر سے کھیل بھی رہا تھا اور اشعار بھی پڑھ رہا تھا، زید ابن ارقم صحابی رسول داخل دربار ہوا۔ جب اس نے یہ جسارت دیکھی تو اسے نہ رہا گیا اور کہنے لگا، او نابکار، اپنی چھڑی ہٹا لے یہاں سے۔ مجھے وحدہ لا شریک اللہ کی قسم ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی اکرم کو انہی لبوں سے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظالم کیا امانت رسول سے یہی سلوک کرے گا؟ یہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس بڈھے کو لے جا کر زندان میں ڈال دو۔ غلام پکڑ کر لے گئے، قید خانے میں ڈال دیا اور پھر اسی زندان ہی میں اس کا جنازہ اٹھا۔ بہار میں جناب سکینہ سے مروی ہے کہ میں نے یزید سے زیادہ سنگ دل کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ ظالم شعر بھی پڑھتا تھا اور اس وقت تک دندان مبارک پر چڑی مارتا رہا جب تک تمام دندان شہید نہ ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔